بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹری کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو، اس پرانے کھوکھلے درخت کو کاٹنے لکڑہاروں کی ٹیم آئی، کام شروع کیا۔ پھر درخت میں کچھ ایسا نظر آیا جس نے سب پر خوف و ہراس طاری کر دیا۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ وہ لوگ بھاگنے کو تیار ہو گئے۔ آخر ایسا کیوں ہوا، جانیے گا ضرور۔ لکڑہاروں کا کام کافی عجیب اور تھکا دینے والا ہوتا ہے۔ ان کا سارا دن درختوں کی کٹائی، درختوں کو گرتے دیکھنا اور انہی درختوں کی آواز کے شور شرابے میں گزر جاتا ہے، اور پھر ان درختوں کو پروسیسنگ پلانٹس پر لایا جاتا ہے جہاں ان کی لکڑی کو مختلف کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک دن درخت کاٹنے والی ٹیم ایک جنگل میں درخت کاٹنے کے لیے گئی۔ انہیں اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ انہیں آج کیا دیکھنے کو ملے گا۔ اس ٹیم کو امریکن چیسٹ نٹ کے درختوں کو کاٹنا تھا، کیونکہ انڈسٹری میں اس وقت ان درختوں کی لکڑی کی مانگ زیادہ تھی۔ ان درختوں کو اس طرح کاٹنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ درخت دوسرے درختوں سے 4 گنا زیادہ تیزی سے بڑھتے ہیں، اس لیے اس کی لکڑی کو زیادہ استعمال کیا جاتا تھا۔ اس درخت کی شہرت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ لکڑی پانی یا نمی سے بالکل بھی خراب نہیں ہوتی۔ اس دن جب یہ لوگ اس جنگل میں آئے تو انہوں نے سب سے پہلے ان تمام درختوں پر نشان لگائے جن کو وہ گرانا چاہتے تھے۔ نشان لگانے کے بعد اس ٹیم نے ایک ایک کر کے ان درختوں کو گرانا شروع کر دیا۔ جب وہ درخت کاٹنے کے لیے نشان زدہ درختوں میں سے ایک درخت کے پاس گئے تو اسے دیکھ کر ہی انہیں لگا کہ یہ درخت اندر سے مکمل طور پر کھوکھلا ہو چکا ہے۔ انہوں نے اس درخت کو دیکھنے کے لیے ہی کاٹنا شروع کیا۔ جلد ہی یہ درخت کٹ کر گر پڑا۔ پھر انہوں نے اس درخت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے تھے تاکہ اس کو پیپر بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ وہ لوگ جب اس درخت کے ٹکڑے کرنے لگے تو انہیں کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ انہوں نے جب ایک طرف سے اس کھوکھلے درخت میں جھانکا تو انہیں معلوم ہوا کہ اس درخت کے اندر کچھ ہے جس کی وجہ سے اس کھوکھلے درخت میں سے روشنی کراس نہیں کر رہی۔ ان لوگوں نے مزید جب قریب سے جا کر دیکھا تو سب خوف کے مارے پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ کوئی چیز ہے جس کے دانت نظر آ رہے ہیں اور وہ ان ہی کی طرف دیکھ رہی ہے۔ اس چیز کے دانت کسی شکاری جانور جیسے لگ رہے تھے۔ ہمت کر کے وہ اس کے پاس گئے تو انہیں لگا کہ یہ چیز جیسے ایک کتا ہو اور کافی عرصے سے ایک جگہ منجمد ہو کر رہ گیا ہو۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ کتا اس درخت کی خالی تنے میں کیسے گھس گیا۔ خیر، ان کام کرنے والوں نے اس درخت کو ایک طرف کیا کہ وہ بعد میں اس کے بارے میں سرچ کریں گے کہ آخر یہ ہوا کیسے، مگر سارے درخت کاٹنے کے بعد بھی انہیں یہ معمہ حل ہوتا ہوا نظر نہ آیا۔ ان کے لیے سب سے حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ اس کتے کی باڈی اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی خراب کیوں نہ ہوئی، اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے اس کو پریزرو کیا گیا ہو۔ اس ٹیم کے ممبران کو اس سب بات کا علم نہیں ہو سکا کہ آخر یہ ہوا کیسے۔ اس واقعے کے 1 سال بعد اس جنگل کے بیچوں بیچ ایک عجائب گھر بنایا جاتا ہے جس میں اس جنگل اور اس میں موجود درختوں سے جڑے نمونے رکھے جانے تھے۔ اس ٹیم کے لوگوں نے لکڑی کے اس حصے کو سنبھال کر رکھا تھا۔ جب انہیں اس عجائب گھر کا معلوم ہوا تو انہوں نے اس لکڑی کے حصے جس میں اس کتے کا جسم موجود تھا وہ ان عجائب گھر کی انتظامیہ کے حوالے کر دیا تاکہ وہ لوگ اس پر ریسرچ کر سکیں۔ اس میوزیم کو جب اس عجیب و غریب کیس کا معلوم ہوا تو انہوں نے فوراً اس پر تحقیق شروع کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ اس مہم کو حل کر لیتے ہیں تو لوگ کافی تعداد میں اس عجائب گھر کا رخ کریں گے۔ انہوں نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایکسپرٹس کی ایک ٹیم تشکیل دی اور ان کے ذمے کام لگایا کہ وہ پتہ کریں کہ آخر کیسے ایک کتا اس درخت کے تنے میں آ گیا اور پھر اس کی لاش اس میں محفوظ ہو گئی۔ بایولوجیکل اینتھروپولوجسٹ نے اس پر کافی سرچ کرنے کے بعد یہ رزلٹ نکالا، چونکہ چیسٹنٹ لکڑی پانی اور نمی میں خراب نہیں ہوتی، اس لیے اس کتے کی لاش بھی اس میں خراب نہیں ہوئی۔ چیسٹنٹ کا درخت ساری نمی کو ایبزارب کر لیتا ہے، اس لیے نمی اس درخت کے اندر اس کتے کی باڈی تک نہ پہنچ سکی اور ڈیڈ باڈی کو ڈیکمپوز کرنے والے مائکروبز اس درخت کے اندر پرورش نہ پا سکے۔ یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کتا کیسے اس درخت کے تنے میں آیا؟ تو ریسرچ کے مطابق یہ ایک شکاری کتا تھا جو کسی گلہری کا پیچھا کرتے کرتے اس درخت کے تنے میں گھس گیا اور پھر وہاں سے واپس نکل نہ پایا اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر گیا۔ دوستو، قدرت کی پہچان انہی عجائبات سے ہوتی ہے۔ جب کوئی انہونی ہو کر رہتی ہے تو عقل بھی قدرت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کر کے اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے سے منسلک تمام لوگوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔